کے جرح و تعدیل میں سے ایک کتاب ایک محترم کو دی اور ٹارگٹ دیا کہ سارا دن ساری رات سونے کی اوقات کے علاوہ آپ نے اس کتاب کے ساتھ 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ اس میں ہم نے منہج یہ سمجھایا کہ ہر راوی کے حالات کو اپنی متعین کتاب سے 5 بار پڑھنا ہے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، کم از کم 5 بار۔ 5 بار پڑھنے کے بعد اس کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھ دینا ہے۔ جو بیٹے بڑی کلاسوں میں ہیں یا چھوٹی والے ہیں، اردو میں لکھ دیں خلاصہ، عربی میں لکھ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 50 راوی ہم نے مقرر کیے کہ ہر ہمارا بیٹا 50 راویوں کی تلخیص اپنی متعین کتاب سے لکھے گا۔ کتابوں کی تلخیصیں نکالیں، اس فن کی کتابوں کو اپنے قلم سے لکھیں، اس فن کے ساتھ ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ جینا اور مرنا اس فن کے ساتھ آپ کا خاص ہو جائے گا۔ اس پر میں بڑی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس محدث نے شروع میں کس کتاب کی تلخیص کی۔ 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حوالہ سے ہم نے چیزیں بیان کی کہ انہوں نے کتنے کتابوں کی تلخیص کی، اور جو ہم نے لاہور اپنے ادارہ میں دارالسنہ لتخصص و تحقیق میں 3 ماہ کا دورہ تصنیف و تحقیق کروایا تھا، اس پر ایک مستقل رات میں نے تلخیص کے منہج پر ہی بحث کی تھی۔ محدثین کی خدمات کہ کتاب کی تلخیص کرنی ہے، تلخیص کے کیا اصول ہیں، کس محدث نے شروع میں کتابوں کی تلخیص کی۔ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ابن حنبل اوپن یونیورسٹی میں وہ تمام لیکچر 150 کے قریب وہ ہمارے لیکچر ہیں تصنیف و تحقیق پر ہی۔ تو تلخیص بھی تصنیف کا ہی ایک فن ہے، اس میں ہم نے تفصیلات بیان کی ہیں، وہ ضرور سنیں۔ وہ ہم کتاب شائع بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ مرتب ہو چکی ہے، بین رسانی کر رہے ہیں، پھر ہم اس کو شائع بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیزو، آپ کو کیا فائدہ ہوا یہ میں ایک بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ ایک میرا بیٹا اپنی کتاب اور اپنے رجسٹر سمیت میرے پاس تشریف لائے گا تاکہ میں آپ سے سوالات کر سکوں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا اگر ایک رات ایک دن 24 گھنٹے
ایک میرے بیٹے نے تہذیب و تہذیب کے ساتھ گزارے ہیں، اس کو بڑا زیادہ فائدہ ہوا ہے، تلخیص کی ہے، لذت ملی ہے جرح و تعدیل کی، مٹھاس ملی ہے، باریکیوں کو سمجھنے کا کچھ نہ کچھ، سارا نہیں، کچھ نہ کچھ موقع ملا ہے۔ یہ فن جو دیکھا ہی نہیں تھا اس کو دیکھنے کا قریب سے موقع ملا ہے۔ اگر یہی میرا بیٹا پوری زندگی حدیث، علوم حدیث، جرح و تعدیل کے ساتھ گزار دے، بتائیں وہ کل کا محدث بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ وہ ضرور محدث بنے گا۔ بیٹا ذرا کوری کرنا یہاں رہ کے، یعنی یہ ہمارے معزز طلبہ، علماء کرام، شیوخ کرام جو کراچی سے، سندھ سے، اپر سندھ سے، دیگر شہروں سے ہمارے غریب خانہ میں جامعہ امام احمد بن حنبل میں تشریف لائے، اللہ ان کا مقبول فرمائے۔ یہ دورے ہم انشاءاللہ ہر سال رمضان میں کروایا کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہر بار ہمارا الگ دورہ ہوگا۔ بعض مدارس میں یہ طریقہ کار ہے کہ وہ ہر سال ایک ہی دورہ ہوتا ہے، مثلا دورہ علوم حدیث، تو بھائی دورہ علوم حدیث میں کتنی زیادہ تفصیلات ہیں۔ ہماری خواہش ہے، یہ میرا 17واں دورہ ہے، تو اگلے سال رمضان میں علوم حدیث کے کسی اور ایک ہی مسئلے پر میں دورہ کرواؤں گا، تاکہ مجھے بھی زیادہ فائدہ ہو، اس پر میں کتاب بھی لکھوں، دراسہ کروں، اور آپ بھائیوں کو جو مہمان ہمارے پاس تشریف لائیں گے ان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات ہر بھائی نے ایک کتاب کے ساتھ گزارا، تو اپنی کتاب، رجسٹر وہ ساتھ لائیں اور مجھے چیک بھی کروائیں، میں کوئی سوال بھی کرنا چاہتا ہوں۔ بارک اللہ فیک۔ بیٹا دوسرا لگا دو، بڑا میک۔ جی بھائی جان، کون سی؟ شکراً جی بھائی جان۔ کل 24 گھنٹے آپ نے ایک کتاب کے ساتھ گزارے، وہ کتاب کا نام کیا ہے، اور آپ نے جو تلخیص کی وہ بھی ہمیں دکھائیں، اور آپ کو کیا فائدہ ہوا، تفصیلات بیان کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل شیخ محترم نے جس کتاب سے ہمیں راویوں کو تلاش کرنے کا کام دیا، مجھے جس کتاب سے راویوں کو تلاش کرنے کا کام دیا وہ الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین ہے، شادی بن محمد بن سالم آل نعمان کی کتاب۔ اور شیخ محترم نے ہمیں یہ حکم دیا اور یہ تاکید کی کہ اس کتاب کے ساتھ آپ نے پورا دن لگانا ہے اور اس کتاب کے منہج اور اس کتاب کے طریقے کو سمجھنا ہے جتنا ممکن ہو سکے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً 45 کے قریب جو راویوں کو ہم نے تلاش کیا، اور جو شیخ صاحب نے ایک اسلوب دیا کہ آپ نے کم از کم 5 مرتبہ ایک ایک راوی کو پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد جا کر تلخیص کرنی ہے اور اس کو اپنی کتاب پر درج کرنا ہے۔ تو اس کتاب سے جو سب سے بڑا فائدہ مجھے حاصل ہوا وہ فائدہ یہ حاصل ہوا کہ یہ جو کتاب الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین ہے والکذابین، یہ جو کتاب ہے یہ تقریباً 29 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ 29 جو ضعیف روات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ تو ثم الحمدللہ ایک طرح سے یہ سمجھنا چاہیے کہ 29 کتابوں کا احاطہ ہو گیا، اس کا منہج، اس کا طریقہ ہمیں الحمدللہ سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی فن کو سمجھنے کے لیے اس پر کون کون سی کتب لکھی گئی ہیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے۔ تو الحمدللہ کئی ساری کتابوں کے نام بھی زبانی یاد ہو گئے، اسی طریقے سے ان کے مصنفین کے نام۔ تو الحمدللہ کتاب سے جو ہے وہ معرفت
कुतुब से, बल्कि किताब नहीं, कुतुब रुवात से, जर व तादील के रुवात से हमें अल्हम्दुलिल्लाह मार्फत हासिल हो गई। इसी तरीके से जो अंदर इस्तिलाहात लिखी हैं उनकी भी काफ़ी हद तक मार्फत हासिल हो गई। बाकी जो सवालात अल्हम्दुलिल्लाह हैं वो इंशाअल्लाह ताला शेख मोहतरम को लिख के दे दिए जाते हैं और फिर उसका जवाब वो हमें मुहैया कर देते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपने 24 घंटे एक किताब के साथ गुजारे हैं, तलखीस की है, आपको इस फ़न की मिठास भी महसूस हुई है? क्या दिल में कोई इरादा किया है कि इंशाअल्लाह आइंदा ज़िंदगी में इल्म हदीस की खिदमत पे गुजारूंगा? जी बिल्कुल, जिस फ़न के साथ इंसान रात दिन गुजारा करता है, उसको वक्त दिया करता है, उसका हक़ अदा करता है, तो लाजमी बात है उसके साथ मिठास, उस फ़न के अंदर शौक़ इंसान के अंदर पैदा हो जाया करता है। तो शुरू में शेख साहब ने इसकी अहमियत बयान की, फिर उसके बाद कुछ समझाया इसके हवाले से, फिर जब कुतुब दी गई तो ये तीनों मराहिल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़न के साथ शौक़ और लगन अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुई है और आइंदा भी यही अज़म किया है इस फ़न के साथ इसको वक्त देना और इसके अंदर ज़िंदगी लगानी है। ये फ़न महीना, 2 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल का फ़न नहीं है। जब तक इस फ़न के अंदर ज़िंदगी ना खपा दी जाए तब तक इसको आप सही तरीके से समझ नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह जितना हो सका इंशाअल्लाह ताला इसको वक्त दिया जाएगा और इंशाअल्लाह इस पर काम किया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये फटी है, ठीक है जी भाईजान। आपके ज़िम्मा कौन सी किताब थी, कितना काम किया और क्या फ़ायदा हुआ? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख साहब ने मुझे किताब दी तहज़ीब तहज़ीब, जो कि हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह की लिखी हुई है, और इस किताब से मैंने तकरीबन 50 रावियों के हालात को बग़ौर पढ़ा और उनके हालात का ख़ुलासा मैंने अपने रजिस्टर के अंदर ख़ुलासा करके लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ और इस इल्म की अहमियत का भी पता चला और मुहद्दिसीन के जो रुवात के बारे में इस्तिलाहात हैं, जो उनके अक़वाल हैं, उनके बारे में मुझे इल्म हुआ और मुहद्दिसीन के जो जरह और तादील के इस्तिलाहात हैं उनके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हुआ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस फ़न के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफ़ीक दे और इस फ़न में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बेटा, कब्बलल्लाह जुहूदकुम। सरियन जी बेटा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब ने मुझे जरह व तादील की किताब दी, अल इमाम हाफिज़ अबी मोहम्मद अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम मोहम्मद बिन अदरीस साहब की। इस किताब में शेख साहब ने हमें कहा कि 15 रावी आपने ढूंढने हैं, 50 रावी आपने ढूंढे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 50 रावी इस किताब में से ढूंढे हैं और इसी तरह इस किताब में जो हवाले दिए गए हैं उन किताबों के नाम और मुहद्दिसीन के नाम भी याद हो गए हैं। अल्लाह से गुजारिश है, अल्लाह से दुआ है कि हमें इस फ़न में सही तरीके से समझ लगा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी बेटा, मरहबा बेटा, टाइम थोड़ा है, जल्दी ज़रा। आपके ज़िम्मे कौन सी किताब थी? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख ने हमें कल काम दिया था मुख्तसर अल कामिल, ये अभी की किताब है। शेख ने हमें काम दिया कि इसमें 50 रावी ढूंढे, तो माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। ये रावी ढूंढ कर खुशी हुई कि ये हमने किताब कभी देखी भी नहीं और रावी भी ढूंढे। माशाल्लाह ये रावी कभी हमने सुने भी नहीं, वो भी रावी देखे थे। माशाल्लाह बारकल्लाह, फ़ायदा हुआ जी। अगले भाई।
جی بیٹا آپ کی ذمہ کون سی کتاب تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب نے ہمیں شیخ صاحب نے مجھے کتاب دی لسان المیزان جو امام حجر اسقلانی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی ہے، اور اس میں سے ہمیں 50 راوی کا احاطہ کرنے کی کہا اور ہم نے الحمدللہ 50 راوی کا احاطہ کیا ہے جو میں نے اپنے رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. ہمیں کئی کتابوں کے نام بھی نہیں آتے تھے اور محدثین کے نام بھی نہیں آتے تھے. ہم احادیث کو پڑھتے رہے، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے، اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے، ہمیں محدثین کے نام بھی یاد ہو گئے اور مختلف کتابوں کے نام کا بھی ہمیں پتہ چلا. بارک اللہ. جزاکم اللہ خیر. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب نے ہمیں مجھے جرح و تعدیل کی کتاب دی اور اس سے کہا کہ اس سے 50 راویوں کے حالات ڈھونڈنے ہیں. الحمدللہ میں نے 50 راویوں کے حالات لکھ دیے ہیں. اس فن سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے اور میں گزارش کرتا ہوں کہ جو جن مدرسوں میں یہ فن نہیں پڑھایا جاتا یہ فن کو عام کیا جائے. تبارک اللہ. ماشاءاللہ. میرے عزیزو، ائمہ محدثین نے بھی بچپن سے اس فن پر لکھنا، تلخیص کرنا، پڑھنا شروع کر دیا تھا. زندگی ساری لگا دی تو اللہ نے ان کو امام اور محدث بنا دیا. بارک اللہ فیکم. اگلا بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم نے جو میرے ذمہ جو کتاب لکھائی تھی وہ الجرح و تعدیل ہے، جلد نمبر 9 تھی. اس میں شیخ صاحب نے ہمیں کہا تھا تقریباً اس میں 50 حدیثوں کا 50 راویوں کی تخلیص کرنی ہے. تقریباً میں نے 27 راویوں کی تخلیص کی ہے. تلخیص. کیا فائدہ ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جس مدرسوں میں یہ فن نہیں پڑھایا جاتا ہم ان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں. نہیں اپنے فائدہ بتا. تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے فائدہ یہ ہوا کہ آئندہ ہم جس کتاب سے اس کا کوئی تخلیص کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں. خلاصہ لفظ بول. خلاصہ نکال سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. مرحبا. بیٹا جلدی آ جو ٹائم تھوڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب نے مجھے جرح و تعدیل کی کتاب دی، جلد نمبر 5. اس کے مصنف کا نام ہے ابو حاتم رازی. ابن حاتم. ابی حاتم. کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں 50 راوی دیے گئے تھے جس میں میں نے 35 کے قریب نکالے ہیں. اس سے فائدہ ہمیں بہت ہوا. حدیث کے راوی بھی ہمیں کئی زبانی یاد ہو چکے ہیں اور اس کا جو خلاصہ نکالا ہے ہمیں وہ بھی بہت عموماً پتہ چل گیا. جزاکم اللہ خیر. اگلے بیٹے تم آپ بھی آ جائیں. بیٹا ٹائم تھوڑا آپ بھی آ جائیں. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب نے جو مجھے کتاب دی تھی میزان الاعتدال، امام ذہبی کی کتاب ہے، اور میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا اور میں نے اس سے 42 راوی تک تلاش کی ہیں اور اس کا خلاصہ بھی لکھا ہے. الحمدللہ جب ہمیں راوی تلاش کرنا ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں راوی کا خلاصہ بھی معلوم ہو جائے گا. اور میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا. جب ہمیں راوی کی تلاش کرنا ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کریں تو ہم راوی. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ. میزان کا مطالعہ بھائی نے کیا. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب نے کل ہمیں
شیخ صاحب نے کل مجھے امام ابن حجر عسقلانی کی جو ہے کتاب لسان المیزان کی جلد نمبر 7 دی تھی، جس میں سے میں نے جو ہے 42 جو ہے روات کی جو امام ابن حجر نے اور دیگر محدثین کرام نے جو ہے ان پر جرح کیا ہے، ان کی تلخیص جو ہے میں نے اپنے رجسٹر میں درج کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی بدل نعم بدل عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ بھائیوں کو حدیث کا امام اور محدث بنا دے، حدیث کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب نے مجھے کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اس کا مصنف الامام الحافظ شمس الدین محمد بن احمد الذہبی ہے۔ شیخ نے مجھے کام دیا تھا کہ آپ 50 روات کے حالات کو دیکھ کر آئیں، اس کا مطالعہ کریں اور مختصر اس کا لکھیں۔ تو الحمدللہ مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا اور میں نے 50 راوی کے حالات لکھے جو کہ پہلے پتہ نہیں تھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ اگلے بھائی مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب نے جو مجھے کتاب دیا نسل النبال بمعجم الرجال، شیخ صاحب نے کہا کہ اس کے اندر 50 راوی آپ کو لکھنے ہیں، تو پھر میں نے اس کے اندر 50 راوی کو پڑھا اور پھر اس میں اور کاپی میں لکھ کر اس میں مجھے بہت فائدہ ہوا کہ یہ ایسے بھی کتاب ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ جی بیٹا۔ جی ہمارے ہاتھ میں تہذیب الکمال فی اسماء رجال ہے، جو للحافظ المتقن جمال الدین ابی الحاج یوسف المزی کا ہے، جس کو ہم امام مزی بولتے ہیں۔ شیخ صاحب نے ہمیں یہ کتاب دی، حدیثوں مجھے یہ کتاب دی، جو ہم نے اس کتاب سے راویوں کا بحث نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جو حدیثوں پر محنت کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ بہت کم ہے جو ہم اس کا تحقیق نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کا تحقیق اور تخریج کریں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے محدث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محنت اور شیخ صاحب کی محنت کو قبول فرمائے، جو ہمارے ہاں شیخ صاحب نے استفادہ کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جلدی آ جائیں، ٹائم تھوڑا۔ جی سائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب نے کل مجھے کتاب دی تہذیب التہذیب، جو کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کے مصنف ہیں، اور شیخ صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ 50 راویوں کی حالات مختصر اختصار کے ساتھ تحریر کریں، اور پہلے ہر راوی کی حالات کو 5 مرتبہ پڑھیں، پھر اختصار کے ساتھ اس کو اپنے کاپی میں تحریر کریں۔ اور الحمدللہ میں نے 50 راویوں کو پڑھ کر پھر مختصر اس کو اپنے کاپی میں درج کیا، اور ہمیں اس میں فائدہ یہ ہوا کہ جو بھی محدث کسی بھی راوی کے بارے میں کوئی بھی کہا، اگر ضعیف ہے اس کو ضعیف کہا اور اگر صحیح ہے اس کو صحیح کہا، تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ فلاں راوی فلاں حدیث کے اندر ضعیف ہے جو فلاں کتاب میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جو بھی کچھ پڑھا ہے اور سمجھا ہے اور اس کو مزید سمجھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ مرحبا۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل شیخ صاحب نے مجھے جو کتاب دی تھی اس کا نام نسل النبال بمعجم الرجال ہے، اس کا جلد نمبر 3۔ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں راویوں کا کیفیت اور اس کی زندگی کے حالات معلوم ہوئے،
اور یہ زندگی کتاب کو دیکھنے کی شرف حاصل ہوئی اور اس کے راویوں کا میں نے 50 راویوں کا میں نے زندگی اس کے حالات لکھی ہیں اور مجھے بہت فائدہ ہوا اس کتاب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. مرحبا. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب نے مجھے لسان المیزان دی جو کہ الامام الحافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اسے شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ 50 راوی نکالنے ہیں اور ان کے احوال کا خلاصہ لکھنا ہے کہ وہ مجہول ہے یا متروک ہیں یا صحیح ہے یا ضعیف ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بڑا فائدہ ہوا کہ ہمیں راویوں کے احوال کا پتہ چلا کہ یہ مجہول ہے یا متروک ہے یا ضعیف ہے یا یہ موضوع حدیثیں بناتا ہے. ایسے بہت سے راوی ہیں جو حدیثیں گھڑتے ہیں. اب جب ہم حدیث پڑھیں گے وہاں یہ راوی آئیں گے تو ہمارے ذہن میں ضرور تھوڑا بہت آئے گا کہ یہ ضعیف ہے, یہ موضوع اور یہ متروک ہے, یہ مجہول ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیخ صاحب کو اس دنیا میں اور آخرت میں بڑا فائدہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آمین. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب نے میرے ذمہ یہ کتاب الجرح والتعدیل للشیخ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی کتاب میرے ذمہ لگائی تھی. جلد نمبر 8 ہے اور ہمیں اس میں بہت بڑا فائدہ ہوا. ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب جس راوی کو پڑھ رہے تھے تو آگے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ان کی حالات کو آگے پڑھیں, ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی محنت کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب نے ہمیں کتاب دی شیخ صاحب نے مجھے تقریب و تہذیب کتاب دی. اس سے راوی ڈھونڈنے کو کہا اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کتابوں سے مختصر ہے اور اس میں خلاصہ بہت اچھا ہے اور اس میں جو راوی ہیں 2 سے 2.5 لائنوں پر مشتمل ہیں. باقی کتابوں میں خلاصہ نکالنے پر بھی صفحہ جاتا ہے لیکن اس میں 2 سے 2.5 لائنیں ہیں. وہ مجھے خلاصہ بھی نکالنا نہیں پڑا, سیدھا سراوی لکھا ہے. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزاء. میرے عزیزوں, میرے ہم سفر ساتھیوں, یہ سفر طلب علم کا سب سے مبارک سفر ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اس دور کو ائمہ محدثین کا دور بنا دے. کیسی دور بنے گا؟ اسی طرح دور بنے گا. طلبہ علوم نبوت جو سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں, مدارس میں آ جاتے ہیں, ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے ان پر محنت کرنی ہے. ہمیں ان کو حدیث, علوم حدیث, قرآن, علوم قرآن, گرامر, جتنے بھی علوم ہیں, جتنے بھی معاون علوم ہیں, جس طرح ہم ان میں محنت کرتے ہیں اپنے طلبہ پر, اسی طرح ہمیں یہ فن حدیث, جرح و تعدیل وغیرہ پر بھی محنت کرنی ہے اور طلبہ کو ماحول دینا ہے. ماحول کا کیا مطلب ہے کہ طلبہ کے لیے لائبریری کے دروازوں کو کھولنا ہے. 24 گھنٹے لائبریری کے دروازے کھلے رہیں اور جرح و تعدیل کا ماہر شیخ استاد وہ طلبہ کو پریکٹس کروائیں, کتابیں دکھائیں, بار بار پریکٹس کروائیں. تو 6, 7, 8 سال طالب علم ہمارے پاس مدرسہ میں رہتا ہے
अगर माहौल दिया जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिले तालिब इल्म को। जब माहौल ना दिया जाएगा, ना बताया जाएगा, लाइब्रेरी में ये किताबें जरूर होंगी जर्ह व तदील की, लेकिन तलबा को पता नहीं होगा ये क्या बुलाए हैं। इस तरह मुझे कई मदारस में जाने का मौका मिला, अंदर किताबें पढ़ी हैं, तलबा को पता नहीं है। तलबा का कसूर नहीं, ये इंतजामिया का कसूर है, असातिज़ा का कसूर है। हदीस पढ़ा रहे हैं लेकिन तलबा को जर्ह व तदील बताते ही नहीं, दिखाते नहीं भी ये ज़ालिम जर्ह व तदील की किताबें हैं। ये हमारा कसूर है, मदारस की इंतजामिया का कसूर है। ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया? तो सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कोई चीज नहीं है। हमें मुखलिस होना अल्लाह के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए हमें अच्छे से अच्छे काम करने हैं, अच्छे से अच्छे इदारे बनाने हैं। इंशाअल्लाह सब कुछ मुमकिन है। अल्लाह ताला हम सब का हम नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।